This was my body condition 3.5 months ago, and this is my body condition right now. میں اپنے کالج کے دن میں بہت ایکٹیو تھا. میرا لائف سٹائل بیزی تھا. میں جم بھی جاتا تھا, دوستوں کے ساتھ بھی آنا جانا. میری ڈائٹ بھی ٹھیک تھی. کوئی اتنا مجھے نالج نہیں تھا ڈائٹ کا کہ کتنا پروٹین لینا ہے, کتنے کاربز لینے ہیں. بس جو بھی ملتا تھا میں کھا لیتا تھا. ریگولر جم جاتا تھا اور میری ایک ڈیسنٹ فزیک تھی. جم بھی میں اگر کہوں ریگولر اس طرح جاتا تھا کہ مہینے میں لیٹ سے 15 دن چلا گیا, 12 دن چلا گیا, کبھی سکپ کر لیا, کبھی چلا گیا, لیکن اوورآل میری باڈی ڈیسنٹ تھی, اتنی بری نہیں تھی. اس کے بعد جب میں اپنی پروفیشنل لائف میں آیا, مجھے جاب ملی, تو میری پہلی جاب بڑی ڈیسنٹ جاب تھی. میرا لائف سٹائل بھی ٹھیک رہا, میں ایکٹیو بھی رہا, اپنا کھانا پینا بھی ٹائم پہ ملتا رہا. اور اس کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ مجھے ایک نائٹ شفٹ جاب آفر ہوئی. جب میں نے نائٹ شفٹ شروع کی, اس سے پہلے مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ میری لائف بالکل بدل جائے گی. تو سین کچھ اس طرح تھا کہ میں ساری رات بیٹھا رہتا تھا جاب پہ, اور 8 گھنٹے 10 گھنٹے واپس آ کے جب صبح میں گھر جاتا, نہ کوئی ناشتے کا پتہ, سو جاتا تھا. تو کبھی ناشتہ کر لیا, کبھی نہیں کیا, کبھی لنچ میں کیا کھا لیا, کبھی ڈنر میں کیا کھا لیا. بالکل زندگی بدل گئی. اس دوران میرا باڈی ویٹ آہستہ آہستہ بڑھنے لگا, میرا باڈی فیٹ بھی بڑھنے لگا, میری لائف بالکل بدل گئی. تو یہاں پہ انگلینڈ میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر سال آپ کا چیک اپ ہوتا ہے. 3 سال سے میرا ریگولر چیک اپ ہو رہا تھا, اور مجھے کہہ رہے تھے کہ تم بارڈر لائن پہ ہو, تمہیں ڈائبٹیز ہونے والی ہے. میرا کولیسٹرول بھی ہائی تھا, اور میرا بلڈ پریشر بھی ہائی رہنے لگا. اینڈ that was the time when I realized that enough is enough and I have to change all this and I have to change all this and I have to change all this. تو اس کے بعد میں نے اپنے لیے ایک ڈائٹ پلان تیار کروایا, کیونکہ دیکھیں اگر آپ جم میں جتنی بھی محنت کر لیں لیکن اگر آپ کی ڈائٹ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سب سے پہلے آپ نے اپنی ڈائٹ کا کچھ کرنا ہے, اپنے لیے کوئی ڈائٹ پلان بنانی ہے. جب آپ ڈائٹ شروع کر دیں گے, جم جانے سے پہلے ڈائٹ شروع کریں گے اور ساتھ میں پھر جم بھی جانا شروع کریں گے, تو اس کے بعد آپ کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا. بیکاز آئی ہیڈ اے بیزی لائف سٹائل, فیملی, جاب, فل ٹائم, میں جم نہیں جا سکتا تھا. تو اس کا حل میں نے یہ نکالا کہ میں نے گھر پہ ہی ایکسرسائز شروع کر دی, جس میں میں پش اپ کرتا تھا, پل اپ کرتا تھا, واک کرتا تھا. میرے پاس تھوڑا بہت ویٹ بھی تھے, تو اس کے ساتھ میں نے ایکسرسائز شروع کر دی. In 2 weeks time there was some positive changes in my body. My body weight started going down, اور میرے انچز بھی تھوڑے کم ہونا شروع ہو گئے. اس 2 ہفتے کے رزلٹ سے میں بہت زیادہ موٹیویٹ ہو گیا. تو میں نے اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا کہ اب اپنے لیے تھوڑا اکوپمنٹ لینے کا وقت آ گیا. سو آئی گاٹ اے بینچ, سم ویٹس, پلی سسٹم, ریزسٹنٹ بینڈز, اور اپنے لیے ایک چھوٹا سا جم گھر پہ ہی بنا لیا. کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ گھر پہ باڈی نہیں بنتی. یہ میرے خیال سے ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ جب میں نے گھر پہ ایکسرسائز شروع کی, اس کا طریقہ یہ کہ آپ نے ہر ایک مسل کو پراپر ٹرین کرنا ہے, پراپر طریقے سے ایکسرسائز کرنی ہے, فیلئر تک لے کے جانا ہے. تو اس کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ کتنا چینج آتا ہے. مسل کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ بندہ جم میں ایکسرسائز کر رہا ہے یا گھر پہ ایکسرسائز کر رہا ہے. مسل پہ جب پریشر پڑتا ہے وہ خود بخود بڑھتا ہے, چاہے وہ جم ہو یا گھر ہو. جب میں نے ایکسرسائز سٹارٹ کی تو مجھے تو باڈی بنانا دور کی بات, میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا, کیونکہ میں 47 سال کا ہونے والا ہوں, اور اس ایج میں باڈی بنانا بہت مشکل ہے. تو میں نے کہا چلو وزن تو کم ہو جائے گا. جیسے جیسے میں ایکسرسائز کرتا گیا اور ڈائٹ فالو کرتا گیا,
میری باڈی میں بہت امیزنگ رزلٹ آنے شروع ہو گئے جس نے مجھے شاک کر دیا. It was shocking. I couldn't believe. میں سوچتا تھا کہ اگر اس ایج میں میری باڈی میں اتنے پازیٹیو چینجز اور اتنی زبردست تبدیلی آ رہی ہے تو اگر میں 20 سال کی عمر میں یہ روٹین فالو کرتا تو کتنے زبردست رزلٹ ہوتے اور اب آج میں کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہوتا. پھر بعد میں مجھے ایک دوست نے بتایا کہ بیکاز ان مائی کالج ڈیز آئی یوز ٹو گو ٹو جم. میری فزیک اچھی تھی تو اس وجہ سے میری مسل میموری کی وجہ سے میرے مسل میں بہت زیادہ پازیٹیو چینجز آنے شروع ہوئے. کیونکہ اگر آپ پہلے ایکسرسائز کرتے ہیں اور تھوڑی دیر پھر ایکسرسائز نہیں کرتے پھر ایکسرسائز شروع کرتے ہیں تو آپ کی مسل میموری کی وجہ سے آپ کے مسل جلدی آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس مسل میموری کا مجھے یہ فائدہ ہوا کہ ایون اس ایج میں بھی کٹ پہ ہوتے ہوئے میں نے بہت اچھے مسل گین کرنا شروع کر دیے. جب میں نے ایکسرسائز سٹارٹ کی مائی چیسٹ واز ان ریئلی ورس کنڈیشن. کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے جب میں اپنے کالج کے ٹائم پہ تھا میری چیسٹ کی شیپ کافی ڈیسنٹ تھی تو it was really frustrating کیونکہ میں ایکسرسائز کر رہا تھا اس میں کوئی زیادہ پازیٹیو رزلٹ جلدی سے نہیں نظر آ رہے تھے لیکن اس کے باوجود میں لگا رہا. کبھی کبھی سوچتا تھا کہ یہ تو نہیں ہو رہا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا لیکن میں لگا رہا اور آخر کار مجھے اس میں بھی رزلٹ آنا شروع ہو گئے. پہلے میں سوچتا تھا کہ میری چیسٹ اگر شیپ میں آ جائے نا بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے میری چیسٹ شیپ میں ہونی چاہیے. لیکن جیسے ہی میری چیسٹ شیپ میں آئی پھر میں نے سوچا کہ اب تو میں نے ایبس بھی لینے ہیں مجھے ایبس بھی چاہیے. باقی باڈی پارٹ ٹرین کرتے ہوئے آپ رزلٹ پا لیتے ہیں لیکن ایبس ایک ایسی چیز ہے کہ جو ٹرانسفارمیشن کے سب سے آخر میں بنتے ہیں اور بہت زیادہ فرسٹریشن ہوتی ہے کہ آپ لگے رہیں لیکن رزلٹ بہت آسانی سے نہیں ملتا. آپ کو صبر سے کام کرنا ہوگا کنسسٹنسی کے ساتھ کام کرنا ہوگا اور بس آپ ٹریننگ پہ اپنے فوکس کرتے رہیں. رزلٹ چھوڑ دیں آپ کرتے رہیں تو ایک دن آپ کو رزلٹ مل جائے گا. تو اسی لیے میں بھی اپنی ایبس کی ایکسرسائز کرتا رہا اور آخر کار میں نے بھی یہ رزلٹ حاصل کر لیا.